بسم اللہ الرحمن الرحیم 1920 کی بات ہے۔ لکھنؤ میں ایک نواب صاحب رہتے تھے اور اس کی ایک خوبصورت حسین و جمیل جوان بیٹی تھی۔ نواب صاحب کی زندگی خوب مزے سے کٹ رہی تھی کہ اچانک شہر میں فساد برپا ہو گیا۔ شہر میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ سب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں وہاں چھپ رہے تھے۔ نواب صاحب کی شہزادی گھر سے باہر کسی ضرورت سے گئی ہوئی تھی کہ وہ فسادیوں کی زد میں آ گئی۔ فسادیوں نے اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی تو وہ لڑکی اپنی جان بچانے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگی۔ جب اسے کوئی جگہ نہ نظر آئی تو اس نے اپنے سامنے ایک مسجد دیکھی اور اپنی جان بچانے کے لیے مسجد میں داخل ہو گئی۔ وہ تقریباً شام کا وقت تھا اور مسجد کے اندر ایک طالب علم حدیث کی کوئی کتاب پڑھنے میں مشغول تھا۔ لڑکی کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، ڈر کے مارے کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی کہ اچانک لڑکے کی نگاہ اس لڑکی پر پڑ گئی۔ چونکہ یہ لڑکی نیم برہنہ تھی اور اس کا لباس بھی شرعی نہیں تھا، اس لیے اس طالب علم نے کچھ ساعت خاموش کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ اسی اثناء میں یہ لڑکی طالب علم کے قریب چلی گئی۔ اسلامی رنگ میں رنگے طالب علم نے جب ایک نوجوان لڑکی کو مسجد میں غیر شرعی حالت میں دیکھا تو اسے مسجد سے نکلنے کو کہا، جس سے لڑکی نے انکار کر دیا۔ طالب علم نے غصہ منت سماجت کی، ہر حربہ آزمایا، مگر لڑکی نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ باہر اس کی عزت کو خطرہ ہے اور اسے رات یہیں گزارنے دی جائے۔ اس پر طالب علم نے کہا کہ ایک شرط پر تم مسجد میں ٹھہر سکتی ہو کہ ایک کونے میں پوری رات خاموش بیٹھی رہو گی اور کسی صورت بھی میرے ساتھ بات نہیں کرو گی۔ ادھر نوجوان طالب علم ہر تھوڑی دیر بعد اپنی ایک انگلی آگ پر رکھتا اور پھر آہو سسکیاں لے کر ہٹاتا۔ لڑکی رات بھر یہ تماشا دیکھتی رہی مگر کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ رب رب کر کے صبح ہوئی۔ لڑکا اذان دینے اٹھا اور لڑکی سے کہا وہ اب مسجد سے نکلے کیونکہ نمازی آنے والے ہوں گے تاکہ کوئی بدگمانی نہ کرے۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، مگر مجھے ایک بات بتا دیں کہ رات بھر آپ وقفے وقفے سے اپنی انگلی آگ پر کیوں رکھتے تھے؟ طالب علم نے جواب دیا کہ رات بھر میں نے نفس اور شیطان اور اللہ کے احکامات کے مابین شش و پنج میں گزاری۔ جب کبھی شیطان کا غلبہ ہوتا تو میری خواہش ابھرتی کہ اکیلی لڑکی ہے، اپنی خواہش کی تکمیل کر لوں، مگر جب دوزخ کا عذاب سامنے پاتا تو اپنی انگلی آگ پر رکھ کر یہ آزمائش کرتا کہ کیا اس آگ کو میں سہ پاؤں گا، مگر جلد ہی احساس ہو جاتا کہ ایک چھوٹی انگلی یہ تھوڑی سی آگ برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ کو میرا پورا جسم کیسے برداشت کرے گا۔ وقت گزرتا گیا، نواب زادی کے لیے امیر سے امیر شخصیات کے رشتے آنے لگے مگر وہ ہر رشتہ منع کراتی رہی۔ لڑکی کے والدین بہت پریشان تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ بالآخر لڑکی زبان پر مدعا لے آئی کہ اس کی شادی صرف مذکورہ طالب علم سے کی جائے ورنہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ اس واقعے کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو کچھ سبق حاصل ہو تاکہ وہ اپنے شرم گاہ کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اگر دو چیزوں کی حفاظت کر لے تو میں اس کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ نمبر 1 زبان کی حفاظت، نمبر 2 شرم گاہ کی حفاظت۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو جسم کو اذیت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ نتیجہ ایک رات نفس کو قابو رکھ کر وہ غریب طالب علم محل میں چلا گیا۔ اگر ہم پوری زندگی اللہ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں پر گزاریں تو خالق کائنات ہمیں جنت کے محلات میں کیا مقام دے گی۔ ضرور سوچیے گا اور مجھے اپنے من کی آواز سے بھی ضرور مطلع کیجیے گا۔ انتظار رہے گا آپ کی آواز کا مجھے۔ اللہ حافظ۔